رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ اللہ کا قرآن اپنی جگہ سچا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، باطل ہمیشہ مٹے گا، لیکن اگر حق والے باطل والوں کی صفات اختیار کریں گے نتیجہ دوسرا نکلے گا، اگر باطل والے حق صفات اختیار کریں گے نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ یہ حقیقت ہم سب کو دل میں بٹھانی ہوگی کہ ہمارے آپ کے لیے صرف اور صرف کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، وہ ہے اچھی عادتوں کو اپنانا، وہ ہے مضبوط کردار بنانا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا، راتوں کو اٹھ کر گرم آنسو بہانا، مسجدوں کی چٹائیوں پر اپنی پیشانی کو جھکانا، اپنے آپس کے اختلافات کو مٹانا، اپنی قیادت پر اعتماد کرنا، اپنی قوم اور اپنی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے کی عادت اپنانا۔ صرف اپنے لیے جینے کا مزاج دوسری قوموں کا مزاج ہے، پوری کائنات کے لیے جینے کا مزاج یہ مسلمان کا مزاج ہے، یہ مسلمان کا طور طریقہ ہے۔ ہم تو اس چیز پر عمل کرنے والے ہیں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارا دل ہر غریب، ہر مسکین، ہر بیوہ، ہر فقیر، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو چاہے دوسرے مذہب کا ہو، اس کے درد سے اور اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ ہمارے دل میں ایک ایک کی خدمت کا جذبہ ہو، ایک ایک کے کام آنے کی عادت ہو، اپنی حق حلال کی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہو۔ ان صفات کے ساتھ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو مستقبل ہمارا ہے، اور اگر ان صفات سے کٹے رہے جیسے اب تک کٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے لیے مستقبل میں امکانات کم ہیں، خطرات زیادہ ہیں، آنے والا وقت ہمارے لیے کوئی بہتر پیغام لے کر نہیں آئے گا۔ آخری بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنے مرشد گرامی حضرت والا دامت برکاتہم کی طرف سے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے پورے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر وقت اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے والا ہے، اس کو اللہ کے ہاں جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعظ فرماتے تھے، جو تقریر کرتے تھے، جو نصیحت فرماتے تھے، جو آپ لوگوں کو اعمال کی طرف رغبت دلاتے تھے، جو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، احادیث کا پورا ذخیرہ پڑھ جائیے، حضرت کے خطبات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں غالب حصہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عام مجمع میں، خاص مجمع میں، رات میں اور دن میں اپنے قریب کے صحابہ کے درمیان اور تمام مسلمانوں کے درمیان بار بار یہ فرمایا کرتے تھے، تم میں سے عقل مند اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پالے اور جو موت کے بعد کی تیاری کرے، موت کو اپنے پیش نظر رکھے، آنے والے وقت کو فراموش نہ کرے، یاد رکھے کہ سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹنے والی ہے، ہاتھ پیر جو حرکت کر رہے ہیں وہ ساکت ہونے والے ہیں، دیکھنے والی آنکھ پتھرانے والی ہے، ایک وقت آئے گا کہ دھڑکنے والا دل رک جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ بولنے والی زبان خاموش ہو جائے گی۔ یاد رکھا جائے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انسان کو نرم آرام دہ ایئر کنڈیشن کمرے میں سے نکال کر 2 گز زمین کے اندر لٹایا جائے گا۔ انسان یاد رکھے کہ اونچے اونچے بنگلوں میں، عمدہ کاروں میں ٹہلنے رہنے گھومنے کے بعد اس کا انجام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو مٹی کی چادر اوڑھنی ہوگی، اور مٹی کی چادر کے اوپر سونا ہوگا، اور تنہا انسان ہوگا، نہ اس کی دولت اس کے ساتھ، نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ، نہ دوست احباب بچانے والے، نہ کائنات میں اس کی شہرت اس کے کام آنے والی، نہ دنیا کی عزت اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی، صرف اور صرف ایک چیز ساتھ جانے والی ہے، وہ انسان کا اچھا عمل ہے، اور انسان تنے تنہا قبر میں سویا ہوا ہوگا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ
सोना होगा, जो खाक न तकिया न बिछौना होगा। आह कब्र की तन्हाई में कौन होएगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। उस वक्त को याद रखना, ये इंसान की इस्लाह की बुनियाद है, ये इंसान के लिए अखलाक के रास्ते पर चलने का जरिया है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मन अज़हदुन्नासी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कायनात में सबसे बड़ा जाहिद कौन है? आपने फरमाया, मल्लम यंसल कब्र वल बिला, वो इंसान जो कब्र को और कब्र में जाकर मट्टी हो जाने को नहीं भूलता। व तरक फज़ल ज़ीनत दुनिया, और ज़रूरत से ज़ायद दुनिया की जीनत को छोड़ देता है। व आसर मा यब्का अला मा यफना, और फना हो जाने वाली चीज़ यानी दुनिया पर बाकी रहने वाली चीज़ यानी आखिरत को तरजीह देता है। वो याद रखता है कि दुनिया मिटने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है, आखिरत करीब है, अल्लाह के दरबार में जाना है, कब्र में जाकर अल्लाह ताला की तरफ से सवालात का जवाब देना है और अल्लाह के दरबार में खड़े होकर हिसाब देना है। हर इब्ने आदम से पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, ज़िंदगी कहाँ गुजार कर आया, जवानी कहाँ बिता कर आया, इल्म पर कितना अमल किया। कोई आदम का बेटा ऐसा नहीं है, हमारे आका फरमा रहे हैं, आदम का कोई बेटा ऐसा नहीं है जिसके पैर अपनी जगह से हरकत कर जाएं उस वक्त तक जब तक कि वो इन 4 सवालों का जवाब न दे ले। पूछा जाएगा, ज़िंदगी कहाँ गुजार कर आया, जवानी कहाँ काट कर आया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और अपने इल्म पर कितना अमल किया। इन सारी चीज़ों का जवाब देना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो दिन आना है जब पाक परवरदिगार के दरबार में खड़ा होना होगा और ज़िंदगी के हर अमल के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात जाहिर कर दी जाएगी। अल्लाह इंसाफ की कुर्सी पर होगा और वो क़यामत के दिन बास पुरस करेगा। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उस आखिरत को याद रखा जाए, अपनी मौत को याद रखा जाए, कब्र की तन्हाइयों को याद रखा जाए, हिसाब व किताब को पेश नज़र रखा जाए और फिर अपनी ज़िंदगी के अमाल को दुरुस्त करने की फ़िक्र की जाए।